تمہیں کیا لگا مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ وہ بہت غصے اور غصیلے انداز میں سامنے والے پر گھرا رہا تھا، ایک بھوکے شیر کی طرح۔ یار دیکھ، معاف کر دے، میں تیرا دوست ہوں نا۔ دوست؟ وہ دھاڑا۔ دوست ہے تبھی تو یہاں سینے، وہ اپنے سینے میں ہاتھ رکھے ہوئے کہتا، پروار کیا تھا نا تو نے؟ یہ سب کرتے ہوئے تجھے خوف نہیں آیا؟ تجھے ڈر نہیں لگا؟ میری جان بستی ہے اس میں، وہ میرا دوست، میرا بھائی، میری جان، میرا سینہ، میرے دل کی دھڑکن، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ سب ہے، اور تو یہ بات جانتا تھا نا؟ بول۔ وہ اس کا منہ دباتے ہوئے دھاڑا، تجھے خوف نہیں آیا مجھ سے؟ بول، تجھے نہیں آیا خوف؟ خیر اس وقت نہ آیا نہ صحیح، لیکن اب تو آ رہا ہوگا۔ اور وہ پیچھے ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے کو ہوا، ایک زوردار جھٹکا اس کے گلے پر کسی نے پھندا ڈال دیا۔ اس کی ہلکی سی ہچکی نکلی۔ وہ تو شکر ہے یہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، اس کا ہوتے تو ہچکیاں بھی نہ نکل پاتی اس کے منہ سے۔ دیکھو، مجھ سے صرف ایک بار غلطی ہوئی تھی، بار بار نہیں ہوگی، ایسا دوبارہ مر کے بھی کبھی نہیں کروں گا میں تجھے یہ کام دوبارہ کرنے دوں گا تو کرے گا نا؟ میں تجھے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا نہیں کرو، پلیز نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے، میری فیملی ہے، میرا بھی بھائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اس سے پہلے ہی پھر ایک زوردار جھٹکا اس کو لگتا ہے۔ آہ! اس کی پھر آواز نکلی تھی، اس کا مطلب کہ یہ ہاتھ پھر اس کا نہیں تھا۔ شکر، تمہارا بھائی، جانتا ہوں میں کہ تم اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہو، اور میرا بھائی، غلطی سے بھی اپنے بھائی کو میرے بھائی سے کمپیئر مت کرنا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا وہ میرا مطلب۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری بھی ایک فیملی ہے، وہ ان کو میری ضرورت ہے۔ اسے اس شخص سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا، اسے اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی ان سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا تھا اس سے بچ کے۔ اگر وہ ابھی یہاں سے بھاگ بھی جائے تو کیا؟ وہ دوبارہ اسے پکڑ لے گا، وہ دوبارہ اسے ڈھونڈ لے گا کہیں سے بھی، کیسے بھی کر کے، کیونکہ وہ پاگل تھا، جنونی تھا، جنونی بھی اوپر سے پاگل بھی۔ اپنی فیملی کا تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا جب تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، تب سوچنا چاہیے تھا جب تم میرے بھائی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میں اسے سب بتا دوں گا، سب کچھ وہ سمجھ جائے گا اور مجھے معاف کر دے گا، وہ بہت اچھا ہے، وہ معاف کر دے گا مجھے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اسے جیسے بھی کر کے بس اپنی جان بچانی تھی اس بھیڑیے سے۔ اچھا، وہ معاف کر دے گا؟ ہاں، وہ ہنسا، اور دوسرے ہی پل ایک دم سے غصہ، میں تمہیں اپنا کیا بھی معاف نہیں کروں گا۔ بھائی کے ساتھ کیا وہ تو دور کی بات ہے، پہلے تمہیں مجھے دھوکہ دینے کی سزا کاٹو گے، پھر میرے بھائی کو دھوکہ دینے کی۔ میرے ٹائم تم بچ بھی جاؤ، لیکن جب بھائی کی باری آئے گی تب تو پکا تم نہیں بچو گے۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے۔ اب وہ اشارہ کرتا ہے، ساتھ میں کھڑے بہت سارے بوائز، کم سے کم 4-5 ہوں گے، وہ عام سے سوٹ میں تھے، وہ کہیں سے مافیا یا مافیا کے گارڈ نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، اس کے اشارے پر اس میں سے ایک لڑکا جا کر اس آدمی کو کھول دیتا ہے۔ اب کہ وہ پیچھے ہو کر آرام سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا کسی شہزادے کی طرح، اور بولنا شروع کیا، چلو تم میرے دوست تھے تو میں تمہیں ایک چانس دے ہی دیتا ہوں، اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ لڑکے ہیں، تمہیں ان سے لڑائی کرنی ہے، اگر ان سارے لڑکوں میں سے کسی بھی ایک کے منہ یا جسم یا کسی بھی حصے سے خون نکل آیا تو میں مان جاؤں گا تمہیں، اور تم جیت جاؤ گے اور یہاں سب ہار جائیں گے، اور تمہیں جیتنے پر ملے گی آزادی۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں جانے دوں گا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، اور ہاں، تم اس کھیل میں حصہ لو گے یا نہیں یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، کیونکہ تم حصہ لے چکے ہو غلطی کر کے، سو تمہیں ایسا لڑنا پڑے گا، اور ویسے بھی چلو اب شروع ہو جاؤ، لیٹس گو بوائز۔ اب کہ وہ سارے بوائز کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور ہاں لڑکوں، اگر تم ہار گئے تو جانتے ہو نا تمہیں جو چیز چاہیے وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، سب ایک ساتھ بولے، جبکہ یہ کیا اس میں اتنی انرجی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے منہ سے خون نکال سکے؟ وہ 3 دن سے بھوکا ان سارے لڑکوں سے لڑ سکتا تھا، پھر بھی اسے اپنی جان بچانی تھی، وہ ایسے بھی مرتا اور ویسے بھی مرنا تھا، تو کیوں نہ وہ رسک لے کر دیکھ لے، کیا پتا وہ جیت جائے، اللہ اس پر مہربان ہو جائے، اس کی ابھی موت نہ لکھی ہو۔ ٹائم اسکپ۔ ولید اپنے روم میں بیٹھ کر اپنا ورک کر رہا ہوتا ہے۔
اور حارث ولید کے روم میں آتا ہے۔ اوے سن نا۔ بولو۔ ماہی کی یونیورسٹی کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہ ہماری یونی آ رہی ہے۔ کیا؟ صحیح۔ ہاں بے، اور وہ پھر اسی سٹی میں شفٹ ہو جائے گی۔ کیا؟ اب ہماری سٹی میں بھی رہے گی وہ؟ ہمارے سٹی میں ہی نہیں، صرف اب وہ آئی تھنک ہمارے گھر پہ بھی رہے گی۔ کیا؟ وہ یہ سنتے ہی بے ساختہ اپنی چیئر سے اٹھتا ہے۔ یار میں تجھے بہت مس کروں گی۔ تو ہمیں مس کرے گی؟ اپنا فون تو لے کر جا رہی ہو نا، ہم سے کانٹیکٹ میں رہنا۔ کیا کب سے لگا رکھا ہے، کچھ بول بھی، ہم سے ناراض ہے کیا تو؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی تم لوگوں سے؟ وہ جو ہم سب نے تمہارا ساتھ جو نہیں دیا۔ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ اتنے میں اسٹیلا روم کے اندر آتی ہے۔ دیکھ لے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بلا فالتو میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ ہاں تو جب فرق نہیں پڑتا تو نہیں پڑتا نا۔ یہ جا رہی ہے اسٹیلا، آج خیال کر لو کچھ۔ سارا خیال میں ہی کیوں کروں، اس کو بھی تو بولو نا کچھ، کہ جا رہی ہے تو کم سے کم اچھے سے الوداع کر کے جائے۔ میرے سے نہیں ہوتا جھوٹ موٹ کا اچھا بننے کا ناٹک۔ تمہاری اس سب ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نا تم سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، نہ ہی دوستی کرتا ہے۔ ہاں تو مجھے دوستوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماہی ایسے ہی بہت خوش ہے۔ اف بس کر دو دونوں۔ اتنے میں منی بھی روم میں آتی ہے اور آتے ساتھ ماہی کو گلے لگا لیتی ہے۔ میں تجھے بہت مس کروں گی ماہی۔ ہاں نا بھائی۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے تو میں بھی اپنا ٹرانسفر کروا لوں گی اور آپ کے کیمپس میں آ جاؤں گی۔ ہاں میرے سے مار کھانے آئے گی نا وہاں؟ نہیں مار کھانے نہیں، سب کو مار کھلوانے آؤں گی۔ بس آپ کا اوور ایکٹنگ ہو گیا ہو تو یہ سامان پیک کر میرا۔ یہ نہ ہو پائے گا آپ سے، لائیں دیں ہم ہی کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف، ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ابھی جا، میں کام کر رہا ہوں، مجھے کام کرنے دے۔ جا کرتے رہے کام کرتے کرتے مر جا، وہ یہ کہتے روم سے نکل جاتا ہے۔ اوے سن، رک، ماہی کا ٹرانسفر ہوا کیوں؟ مجھے کیا پتا، وہ آئے گی تو خود اس سے پوچھ لینا، وہ روم سے باہر ہی چلا کر کہتا ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف، یہ ماہی تو ہے ہی پاگل، اور اب تو بھی اس کے ساتھ پاگل بن رہی ہے۔ ٹرانسفر کروا لوں گی میں اپنا، ایسے کسی کا بھی ٹرانسفر نہیں کر دیں گی۔ یہ سب فضول کام کرنے سے اچھا ہے اس کو بولو میم سے اور اس لڑکے سے معافی مانگ لے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ ہاں یار تو معافی مانگ لینا ہمارے لیے، پھر تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی یہاں۔ میم سے تو میں معافی مانگ لوں گی، لیکن اس سے کبھی بھی نہیں۔ ماہی کی غلطی ہوتی نا تو وہ معافی تب بھی نہیں مانگتی، ابھی فی الحال ماہی کی غلطی بھی نہیں ہے تو کیوں مانگوں میں معافی؟ کتنی بدتمیز ہو تم، ایک سوری تو بولنا ہے، ہمارے لیے ہی بول دو سوری۔ تم لوگوں کے لیے؟ ماہی کبھی اپنے لیے سوری نہ بولے، اور تم لوگوں کے لیے کیا بولے گی؟ ایسا نہیں کر ماہی، دیکھ ہماری دوستی، ہمارا اسکواڈ بھاڑ میں گئی، لیکن ماہی معافی نہیں مانگے گی تو نہیں مانگے گی۔ مر جا ماہی، تو مر ہی جا۔ یار مینی تو ہی بول دے، اسے سمجھا دے کہ معافی مانگ لے ان لڑکوں سے، یہ پھر یہاں سے کبھی نہیں جائے گی، تیری تو ساری بات مانتی ہے نا، یہ بول دے۔ ماہی اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی نظر اب ساری کی ساری اپنے بیگ پر ہوتی ہے، جس کے اندر وہ اپنے ضروری سامان رکھ رہی ہوتی ہے، جیسے فون، چارجر۔ اسٹیلا اور کرن منی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر تو منی خاموشی رہتی ہے، پھر کہتی ہے، نہیں میں نہیں بول رہی کچھ بھی اس معاملے میں، جیسے میں اس وقت وہاں نہیں تھی نا، ایسے ہی تم لوگ یوں سمجھو کہ میں یہاں پہ بھی نہیں ہوں۔ نہیں کا ورڈ سن کر ماہی کو جو خوشی ہوتی ہے نا کہ مت پوچھو، لیکن وہ ظاہر کچھ ایسا ویسا ریئیکشن نہیں دیتی ہے، اپنا کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ پر یہاں نہیں کا ورڈ سن کر جو اسٹیلا کو غصہ آتا ہے نا، یوں سمجھو کہ اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، وہ یہ کہتی ہوئی غصے میں تیزی کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے روم سے نکل جاتی ہے۔ چلو میرا سامان پیک ہو گیا ہے، میری گاڑی بھی آنے والی ہوگی، نیچے چلیں، وہ ان کی طرف ایک بار اسمائل کے ساتھ کہتی ہے۔ ہاں چلو، میں ٹرین تک تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ہاں تمہارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے؟ ہاں نا، بہت زیادہ ہی فضول ٹائم ہے میرے پاس، دیکھو نا، جانے کے لیے تیار بھی ہوں میں۔ پھر ماہی ہنستے ہوئے روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ منی بھی ماہی کے ساتھ ساتھ روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ کرن بھی چپ سے ان کے پیچھے چل دیتی ہے۔
ٹائم اسکپ۔ السلام علیکم، وہ آواز چینج کر کے کہتا ہے۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں ماہی کا فادر بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ماہی کا ٹرانسفر آپ نے دوسرے کیمپس میں کیوں کروایا ہے؟ اوہ، تو آپ ہیں ماہی کے فادر۔ میں آپ کو ای میل تو کر دیا تھا اور ساری سچویشن بھی بتا دی تھی۔ معذرت، لیکن مجھے تو کوئی ایسا ای میل نہیں ملا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کیا ہے۔ کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی شاید۔ اچھا چھوڑو، میں بتاتی ہوں آپ کی بیٹی کے کارنامے۔ آپ کی بیٹی ماہی نے یہاں یونی میں مار پٹائی کی ہے، وہ بھی لڑکوں کے ساتھ۔ ویسے تو وہ آئے دن یہاں یونی میں تماشا لگائے رکھتی ہے، لیکن یہ بات کبھی مجھ تک نہیں پہنچی۔ ان کے ٹیچرز سنبھال لیتے، لیکن اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اپنے سے سینئر اسٹوڈنٹ سے لڑائی، نہ صرف لڑائی بلکہ اس نے ایک لڑکے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی۔ آپ کی بیٹی اتنی بگڑ گئی ہے۔ آئے دن وہ مار پٹائی کرتی ہے یونیورسٹی میں۔ آپ نے اسے پڑھانے بھیجا ہے یہاں پہ یا یہ سب کرنے؟ تھوڑا سا توجہ اپنی بیٹی پر بھی دے دیا کریں۔ وہ تو آپ شکر کریں میں نے اسے یونیورسٹی سے نہیں نکالا، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی نا، اس کے بعد تو اس کے ساتھ یہی کرنا تھا میں نے۔ تو پھر کیا کیوں نہیں؟ پرنسپل میم شوق سے فون دیکھنے لگیں، پھر دل میں کہتی ہیں جیسی بیٹی ہے ویسے ہی باپ ہے مجھے لگتا ہے۔ وہ آپ میری مہربانی سمجھے۔ اس کے اوپر پتہ ہے جس لڑکے کے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے وہ ہمارے یونیورسٹی کے سب سے اچھے پروفیسر کا بیٹا تھا۔ جانتے ہیں آپ، پروفیسر نے تو مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو نکال دیں یونی سے۔ یا تو میں رہوں گا یہاں یا وہ لڑکی۔ اور آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم اتنا اچھا یونی کے ٹیچرز کو نہیں کھو سکتے تھے، اسی لیے میں نے اس کا ٹرانسفر کروا دیا اور ان کو کہا کہ نکال دیا ہے میں نے۔ اب یہ میری مہربانی سمجھیں آپ کہ میں نے صرف اس کا ٹرانسفر کروایا، ورنہ میں نکال بھی سکتی تھی۔ وہ میں جانتا ہوں یہ آپ کی مہربانی نہیں، مجبوری ہے، کیونکہ اسے آپ نکال نہیں سکتی، اسی لیے آپ نے اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ ایکسکیوز می، آپ اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھیں یہاں، مجھے میری مہربانی اور مجبوری نہ بتائیں۔ میں چاہوں تو آپ کی بیٹی کو نکال بھی سکتی ہوں ابھی کے ابھی، اور جو فی پے ہے نا وہ میں واپس کر سکتی ہوں، یہاں میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو میں آپ کی بیٹی کا بھلا چاہ رہی ہوں کہ یونی سے نکل جانے کے بعد آپ کی بیٹی کا کریئر تباہ ہو جائے گا، اور آپ مجھے ہی بول رہے ہیں۔ ہاں تو نکال دینا، وہ بہت ہی غصے میں کہتا فون کٹ کر دیتا ہے۔ واٹ دی ہیل، عجیب، جیسی بیٹی ہے ویسے ہی باپ ہے۔ وہ فون جیسے ہی کٹ کرتا ہے اس کے دل سے آواز آتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم ایسے تو نہیں تھے، ماہی کا کریئر برباد ہو جائے گا، وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے۔ تم اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کے سوچو۔ پھر وہ سر جھکاتا ہوا دوبارہ فون ملا چکا ہوتا ہے۔ فون ریسیو ہوتے ہی سامنے والے کے بولنے سے پہلے ہی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ سوری، وہ غلطی سے فون کٹ ہو گیا تھا، آپ یہی کہہ رہی تھی نا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا اپنی بیٹی کا۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کے بارے میں سوچا، اسے یونی سے نہیں نکالا آپ کے بارے میں تو میں نے بہت سنا تھا کہ فیروزہ شیخ ایک بہت انٹیلیجنٹ وومن ہے، بہت ہی لونگ پرسن ہے، سب کا خیال رکھتی ہیں، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتی ہیں۔ آج دیکھ لیا ابھی، آپ سچ میں بہت گریٹ وومن ہیں۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایکچولی میں اپنی بیٹی کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا، بس اسی وجہ سے آپ کو الٹا سیدھا کہہ دیا۔ اٹس اوکے، آئی انڈرسٹینڈ۔ اب وہ خوش تھیں، ان کی اتنی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتی۔ پھر کچھ دیر چند اچھی باتیں کرنے کے بعد کال اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ماہی منی سے مل کر ٹرین کے اندر جا چکی ہوتی ہے اور یہ ٹرین لنڈن کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ منی ماہی کو ٹرین تک چھوڑنے آئی تھی۔ ویلکم ٹو یو کے لنڈن سٹی۔ ماہی یو کے برسٹول سٹی سے اب لنڈن آ چکی تھی۔ اس کا ٹرانسفر لنڈن کے کوونٹری یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ برسٹول سٹی نے تو ماہی کو قبول نہیں کیا تھا، کیا لنڈن سٹی ماہی کو قبول کرے گا؟ لنڈن جہاں حارث اور ولید رہتا تھا۔ حارث اور ولید ماہی کے خالہ کے بیٹے تھے۔ ولید اور حارث ٹوئنس بھائی ہیں۔ ماہی پاکستان سے ہے اور وہ پاکستان سے یو کے پڑھنے آئی تھی۔ ماہی کی فیملی میں ماہی کے ابا اور اس کی اسٹیپ مام اور 2 اسٹیپ سسٹرز ہیں۔ ماہی کے چاچا چاچی پھپھا وغیرہ بھی ہیں، لیکن ماہی کی ان سے بالکل بھی نہیں بنتی، نہ ان کے بچوں سے ماہی کی دوستی ہے۔ ماہی کسی سے بات چیت نہیں کرتی، ماہی کے ریلیٹیو کزن سب سے ماہی چڑھتی ہے، اسی لیے وہ کسی کے کانٹیکٹ میں نہیں۔ ہاں البتہ ماہی جانتی ہے سب کو، ماہی کی بات بس کبھی کبھار اس کے ڈیڈ سے ہوتی ہے، وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، ماہی کی اپنے ڈیڈ سے بھی نہیں بنتی ہے۔ ماہی کی موم کے ڈیتھ کے بعد ماہی کے فادر نے دوسری شادی کر لی تھی، اور حارث کے اماں ماہی کی سگی موم کی بہن ہیں۔
وہ 7 سال کی تھی جب اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی پھپھو کے پاس رہنے لگی اور پھر اس کے فادر نے دوسری شادی کر لی، لیکن پھر بھی وہ اپنی پھپھو کے پاس ہی رہتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کے فادر سے اچھی بانڈنگ نہیں رہی تھی۔ اب وہ لندن آ گئی اور وہ روڈ پر چلتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا اسے خالہ کے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کا، کیا وہ نہیں جائے گی؟ وہ جیب سے فون نکال کر خالہ کا میسج دیکھنے لگ جاتی ہے۔ خالہ کا میسج تو ٹھیک تھا اور میسج میں گھر کا ایڈریس بھی تھا، لیکن خالہ کے میسج دیکھ کر بھی اس کا دل خوش نہیں ہوا تھا۔ ماہی کو وہاں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے اس کے دل کے۔ ماہی یہ نہیں سوچتی تھی کہ وہ وہاں جائے گی تو وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، دوسرے لوگ اس کو کیسے جج کریں گے۔ ماہی سوچتی تھی تو بس اپنے دل کا، اس کا دل جو کہتا تھا وہ بس وہی کرتی تھی، چاہے اس کا دل کچھ غلط کرنے کو ہی کیوں نہ بولے۔ اور ابھی اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کا۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی، ماہی کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، پاور، آزادی، پھپھو کی محبت، پھر وہ وہاں کیوں جائے؟ کوئی ریزن؟ وہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ دل نہ صحیح کوئی وجہ ہی اسے وہاں لے جائے۔ دوست، اچانک سے اس کے دل سے آواز آئی تھی، اس کے پاس دوست ہی تو نہیں تھا، اور وہ دوستی میں اتنی بیکار تھی کہ جس کو دوست بناتی وہاں سے اسے دھوکہ ہی ملتا تھا۔ نہیں، دوست تو بالکل بھی نہیں، اس نے سوچا اور پھر دوبارہ چلنے لگی۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائے گی۔ پھر ماہی کو کچھ دور آگے کچھ بوائز نظر آتے ہیں۔ 4 سے 5 بوائز ایک کار کے ساتھ کھڑے ڈرنک کرنے میں اور فضول باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک دم سے اسے یونیورسٹی کے لڑکے بھی یاد آ جاتے ہیں۔ وہ ان کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، یہ سارے لڑکے نا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ دور تھے، اسی وجہ سے ماہی کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ پھر اچانک سے اس کے دل سے پھر ایک آواز آتی ہے، سارے نہیں، سارے لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک دم سے اس کا دماغ 7 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ میٹرک کلاس کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ لاسٹ پیپر دے کر اسکول سے نکلی ہی تھی کہ اسکول سے آگے کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ اوئے چل دیکھنا وہاں، وہ ایک لڑکے کے پاس آ کر کہتی ہے۔ پاگل ہو کیا، وہ ہم سے بڑے لڑکے ہیں، رہنے دو۔ ہاں تو تیرے اتنے سارے نمونے ہیں نا، چل اور ہم بھی تو ہیں، ماہی اس لڑکے کے دوست کو بول رہی تھی۔ پھر بھی وہ ہم سے بڑے ہیں اور تجھے اتنا ہی ہے نا، خود اکیلی چلی جا، آئی بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی۔ اتنے میں ماہی کچھ بولے پیچھے سے ایک لڑکا آتا ہے اور ماہی سے کہتا ہے، تو کیوں ٹینشن لے رہی ہے، اس کی تو لڑکی تھوڑی ہے، تو تو لڑکا ہے نا۔ ماہی چند گالی سے اس کو نوازتے ہوئے خود اکیلے آگے بڑھ جاتی ہے۔ بس آج سے ماہی کو عادت ہو گیا تھا اکیلے ہر جگہ ہر جم پر جانے کی۔ تم سب سارے لڑکے نا ایک جیسے ہوتے ہو، جاہل منوس۔ ماہی اب ان لڑکوں کے پاس آ کر ان لڑکوں سے کہہ رہی تھی۔ سارے بوائز ان کو حیرانی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ان کا لیڈر بولتا ہے، ہاں ہاں بالکل، اور تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہو، پھول کی طرح پیاری اور بیوٹیفل۔ پھول میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ماہی یہ کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں اپنا شوز والا پاؤں مارتی ہے اور ایک گھوسا اس کے پیٹ میں مارتی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت، اتنی سی تو ہو اور ہم سے پنگا لے رہی ہو۔ ساتھ میں کھڑا دوسرا لڑکا آگے بڑھ کر کہتا ہے، اور پھر وہ اس کا گلا پکڑنے جا رہا ہوتا ہے کہ ماہی نیچے جھک جاتی ہے اور پھر وہ اپنا بیگ سے چاقو نکال لیتی ہے۔ پوائنٹ، احتیاط علاج سے بہتر ہے، اب بول۔ وہ ان کو چاقو دکھا کر شیرنی کی طرح گھورتی ہے۔ چاقو دیکھ کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ چاقو بہت چھوٹا ہوتا ہے، چاقو اچھا خاصا دکھنے والا تھا، کسی ایک کا تو قتل آرام سے ہو جاتا ہے اس چاقو سے۔ یہ اس چاقو سے ہمیں کیا مار لو گی تم؟ ہاں ہاں بچی، کیا مذاق کر رہی ہو؟ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، ورنہ اتنی سی لڑکی چاقو سے ہمیں کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے۔
جس لڑکی کو وہ تنگ کر رہے تھے وہ تو ماہی کے آتے ہی سارے باس کی توجہ ماہی پر پڑتے ہی یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ لاؤ، یہ تمہارے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ہمیں دے دو۔ ویسے بھی تم اسے نہیں چلا سکتی ہو، یہ سب چیز تو ہمارے چلانے کی ہے، لاؤ دو۔ اب کے لیڈر بولتا ہے، اچھا دے دوں، لاؤ ہاتھ آگے۔ لیڈر ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور بس ماہی اس کے ہاتھ پر چاقو چلا دیتی ہے، سیدھا نس والی جگہ پر۔ خون جلدی جلدی تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگتا ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں تھا، چلانے کے لیے بھی تھا۔ اب تو گیا یہ اوپر۔ اب کے ماہی مسکرا کے بولتی ہے، ان لڑکوں کا لیڈر جلدی جلدی اپنے رومال لگا کر خون بند کرنے لگتا ہے، لیکن خون نکلے جا رہا ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے وہ اب نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اب کے باقی سارے لڑکوں کو واقعی میں بہت تیز غصہ آ گیا تھا اور وہ اب ماہی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اب بچ کے دکھاؤ۔ تم سب کے سب سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہو۔ وہ ابھی تک تپی ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی موت سر پر کھڑی ہے۔ اب ان میں سے ایک لڑکا اسے پیچھے سے پکڑتا ہے اور آگے والا اس سے چاقو چھین لیتا ہے۔ یہ آسان تھا بہت، کیونکہ ماہی ٹرین بندی نہیں تھی، لیکن ماہی وہ تو ابھی تک آنکھ بگولا ہو رہی تھی اور ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ ماہی تم لوگوں کو زندہ جلا دے گی، چھوڑو میرے کو۔ اب مزہ آ رہا ہے ہم سے پنگا لینے میں؟ چاقو لیا وہ لڑکا بول رہا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک لڑکے نے پیچھے مڑ کر لیڈر سے پوچھا۔ پہلے پاؤں، پھر پیٹ، پھر ہاتھ، جیسے مجھے مارا ہے نا ویسے اسے بھی مارو۔ اب کوئی کچھ بولتا یا کسی کی آواز آتی، اس سے پہلے ہی ماہی کو جس لڑکے نے پکڑا تھا اس کے سر پر زوردار ڈنڈا کوئی مارتا ہے۔ وہ لڑکا بکلا کر ماہی کو چھوڑتا اپنا سر پکڑنے لگتا ہے۔ بھاگو! اب کے ماہی کا ہاتھ کوئی پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ بھاگتی جاتی ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کے سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد ماہی نے اس لڑکے کو دیکھا۔ بلو پینٹ وائٹ شرٹ پر بلو ٹائی والا وہ لڑکا انتہائی حسین اور دلکش بھلا کا ہینڈسم تھا۔ ہائے، ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو دل کرے۔ وہ بہت زیادہ ہینڈسم اور اس کی براؤن آئیز، واو! ماہی تو ایک پل اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا، لیکن وہ ماہی تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح کہاں سوچتی تھی۔ ہاں، اگر ماہی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسے پکا اپنے خوابوں کا شہزادہ تصور کر لیتی، لیکن وہ ماہی تھی، اس کی بلا سے سامنے والا جیسا بھی ہو اسے فرق نہیں پڑنا تھا۔ تم کون ہو؟ میں حارث، ولی کا بھائی۔ ولی کون؟ میرا بھائی ولید۔ ولید کون؟ میرا بھائی۔ تو تم بھی اپنے بھائی کے پاس ہی چلے جاؤ، اس کا دماغ سچ میں خراب ہو گیا تھا بھائی بھائی سن کے۔ ہاں، جا رہا ہوں۔ ماہی اب اسے غصے میں گھورنے لگی تھی۔ اچھا، ویسے میں نے یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ماہی اسے ویسے ہی گھور رہی تھی اور وہ جیسے مانو کوئی فرق پڑ جائے گا، وہ تو مڑ کر دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عجیب، ماہی بس اسے جاتے دیکھ رہی تھی، نہ تھینک یو بولا، نہ پوچھا کہ ماہی کی مدد کیوں کی اس نے۔ اب وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئی تھی اور اب وہ فون نکال کر واپس سے گھر کا ایڈریس دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ماہی آ رہی ہے حارث، ولید آ رہی ہے ماہی۔